السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی شخص ایسا جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس بات کو پسند کرے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ از بیوٹیفل اینڈ ہی لوز بیوٹی۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے۔ ہمارے ہاں کسی طریقے سے یہ غلط فہمی لوگوں کے دل و دماغ میں آ گئی ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی میں آگے ہوگا، تقوی میں آگے ہوگا، تو اس کے کپڑے میلے ہوں گے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کے جوتے پالش کیے ہوئے نہیں ہوں گے، اور وہ بڑا ہی چہرے سے دیکھنے سے مسکین، فقیر، محتاج نظر آئے گا۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہمیں فرماتے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو، اپنی بیوٹی کو اختیار کرو، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرو جب تم مسجد کی طرف جاؤ، یعنی تم نماز کی طرف جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لباس نازل فرمایا، یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ان کو ڈھانپو اور خوبصورتی اختیار کرو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں انسان کی جو ظاہری خوبصورتی یعنی آؤٹر بیوٹی ہے، اس کے اوپر کتنا امفسائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند کرتے تھے، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے مسواک استعمال کرتے، اور مسواک کو پسندیدہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کرتے تھے، بلکہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ انسان غلو بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بال دی ہے اس کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، اس بات کو پسند فرماتے ہیں، ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ، کہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے تو میں اچھے کپڑے پہنوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے تو میں اچھی خوشبو لگاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے تو میں اپنے بالوں کو، اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے رکھوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس لباس کو پہنو، اس سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپو، اس سے اپنی خوبصورتی کو اختیار کرو، وہاں انسان کو آگے یہ بھی فرما رہے ہیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن یاد رکھو جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، اس کے اندر خیر ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ظاہر کو تو اتنا بیوٹیفائی کر لو کہ ہر کوئی کہے کہ بھائی کتنا خوبصورت آدمی ہے، لیکن تمہارا جو انر ہے اور جو تمہارا باطن ہے وہ بالکل بھی خوبصورت نہ ہو، بلکہ وہ انتہائی بدصورت ہو۔ باطن کیسے بدصورت ہوتا ہے؟ باطن بدصورت ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں ہر وقت حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، وہ تہمت لگانے والا ہو، وہ جھوٹ بولنے والا ہو، وہ لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والا ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہو، یہ ساری باتیں انسان کی جو انر بیوٹی ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے، یعنی یور انر بیوٹی شوڈ بی مور دین یور آؤٹر بیوٹی اور ایکسٹرنل بیوٹی۔ تو جہاں انسان اپنی ایکسٹرنل آؤٹر بیوٹی پہ فوکس کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بڑی شاپنگ پہ ٹائم انویسٹ کرتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے دل کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن یعنی قیامت کے دن نہ انسان کا مال اس کو فائدہ دے گا اور نہ اس کے بیٹے اس کو فائدہ دیں گے، مگر کیا چیز اس دن اس کو فائدہ دے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو قلب سلیم کا تعلق انر بیوٹی سے ہے۔ تو یاد رکھیں، when we beautify ourselves from inside and from outside, we get improved, our society gets improved, our family gets improved. So this is the first قرآنک جیم فار آر سیلف امپروومنٹ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ اس سیریز کو خود بھی دیکھیں گے اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔